ہم انصاف مانگیں اور ہمیں انصاف دینے کے نام پر ہمیں ہی نشانہ بنایا جائے۔ جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہمارا یقین کامل ہے اس شہر کی بہتری کے لیے اور انصاف کے تقاضوں کو مفروض خاطر رکھتے ہوئے کیا ہوگا، لیکن اس پہ عمل درآمد ایک انتقامی کارروائی کی شکل میں ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ جائزہ بھی لیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہر اس تاثر کو بھی اس تجاوزات کے ذریعے کہ یہاں پر کراچی میں مستقل بسنے والے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے چیف جسٹس صاحب۔ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس میں انصاف کے تقاضے ہر صورت میں پورے ہونے چاہیے۔ ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہر بار چھوٹے چھوٹے معاملات پر سو موٹو لینے والی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 140A پہ 11، 12، 15 سال سے عمل درآمد نہ ہونے پر سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ ہم تو گئے آپ کے پاس چیف جسٹس صاحب۔ سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس، جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ۔ پاکستان کی تقسیم کے نعرے کو جمہوریت اور سندھ کی تقسیم کے نعرے کو غداری قرار دیا جائے تو بتائیں پاکستان کے آئین، جمہوریت اور پاکستان کا مستقبل آپ پھر کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، اس طریقہ واردات میں اور تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کاکا نامی ایک وارداتیہ کا نام پورا کراچی کیا پورا پاکستان نہیں اور پاکستان سے باہر دنیا کے لوگ جاننے لگے۔ اس کو ہم نے کسی قانون کے کٹہرے میں نہیں دیکھا ہے، اس کے بارے میں کسی سزا کا اعلان نہیں سنا ہے ہم نے۔ آج آپ سے صرف یہ کہنے کے لیے کہ آپ کے فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد جس طرح ہو رہا ہے وہ انصاف کی اور عدل کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ میں آپ کے سوال کو بہت اچھا سوال ہے، میں چیف جسٹس سے یہ درخواست اور اپیل کرتا ہوں اور اپیل لگاتا ہوں کہ آپ کراچی میں ہونے والے قبضے کے اوپر ایک کمیشن قائم کریں اور اس کی تحقیقات کریں۔ ہم ہیں تو ہمیں بھی لٹکائیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اب تاریخ کی نظر ہونی چاہیے، تاریخ ہمارا چہرہ دیکھے کہ ہم نے ایک 30-35 سال میں ایک دفعہ کی غلطی کو معاف نہیں کیا ہے اور اس نعرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ جواب دیں پیپلز پارٹی کے آج کے حکمران جو وفاق کی سیاست کرنے کے علمبردار ہیں، اس ملک کی تقسیم کی آواز ان کی مرضی کے بغیر کیسے لگ سکتی ہے؟ اچھی بات بتائیے، جاتے ہیں ہم جاتے ہیں، اس پہ آرٹیکل 6 کے لیے بھی جاتے ہیں۔ آپ نے انکروچمنٹ پر فیصلے دیے ہیں، خدا کے لیے ہماری سیاسی اور حقوق پہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیجیے۔ یہ انکروچمنٹ کبھی جعلی مردم شماری کے ذریعے، کبھی جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے، جعلی ڈومیسائل کے ذریعے، جعلی ڈگریوں کے ذریعے اور جعلی لوگوں کے ذریعے، جعلی نتائج کے ذریعے، جعلی الیکشنز کے ذریعے اس شہر کے لوگ سیاسی حقوق پر، انسانی حقوق پر جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ ہم آپ سے ان حوالے سے انصاف کے متقاضی ہیں۔ ہم مردم شماری سے پہلے ہی سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے۔ کئی بار دھوکہ کھائی ہوئی قوم یہ شہر آپ کے پاس پہنچ گیا تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب ہمیں اس دفعہ بھی ڈر ہے کہ ہر بار جس طرح اس شہر کی مردم شماری میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اس دفعہ تو ڈنڈی بھی نہیں ڈنڈا مارا گیا ہے۔ دیوار سے لگانے کے بجائے دیوار سے چنا دیا گیا ہے اس شہر کو۔ آپ اس انکروچمنٹ پہ بھی نظر ڈالیے جناب چیف جسٹس صاحب۔ یہ شہر آپ سے توقع رکھتا ہے، آپ سے فریادیں کر رہا ہے
اور آپ سے ایسا نہ ہو کہ گلہ بھی کر رہا ہو کہ آپ آئے اور ہمیں انصاف نہیں دے سکے۔ سندھ سیکریٹریٹ سندھ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، سندھی سیکریٹریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے کراچی کے لیے خصوصی عنایت کی تھی اور خصوصی احکامات جاری کیے تھے کہ یہاں کی مردم شماری، یہاں کی حلقہ بندیوں میں اس بات کا خاص انتظام کیا جائے کہ تمام لسانی اکائیوں کی ریپرزنٹیشن ہو۔ تو چیف جسٹس صاحب، کیا سندھ سیکریٹریٹ میں جو لوگ سرکاری افسران ہیں وہاں پہ اس سندھ کی تمام لسانی اکائیوں کی ریپرزنٹیشن ہے؟ کیا کمشنر، ڈپٹی کمشنر، افسران کے معاملے میں، پولیس کے معاملے میں، پولیس افسران کے معاملے میں کیا تمام لسانی اکائیوں کی ریپرزنٹیشن ہے؟ کیا سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو ممبرز ہیں اس میں تمام لسانی اکائیوں کی ریپرزنٹیشن ہے؟ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے 1,00,000 نوکریاں صرف اس شہر کی چھینی گئی ہیں، اور یہ جعلی ڈومیسائل میں کیا چلیں، اس جعلی ڈومیسائل میں بھی تمام اس صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام لسانی اکائیوں کی ریپرزنٹیشن ہے؟ ہاں، جو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو دھوکہ کھا رہے ہیں اس میں بڑی واضح لسانی تقسیم موجود ہے۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے لے کر کراچی سے تعلق رکھنے والے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے لے کر کراچی سے تعلق رکھنے والے ہر ادارے میں 70% سے لے کر 90% لوگوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ان عمارتوں اور جگہوں کی اجازت دے رہے ہیں وہ بھی اس شہر کے نہیں ہیں، اور وہی لوگ جنہوں نے اجازت دی تھی وہ آج جنہوں نے اجازت دی تھی، جن اداروں نے اجازت دی تھی، جن افراد نے اجازت دی تھی، جن افسران نے اجازت دی تھی، آج ان کی وہ اپنی ہی دی ہوئی اجازت سے بننے والے مکانات، دکان اور فلیٹس کو گرا بھی رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جنہوں نے اجازت دی آپ سب سے پہلے ان کو گرفتار کرتے، اور یہ اجازت کسی محبت کے نتیجے میں نہیں دی گئی تھی۔ یہ کرپشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔